الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اسباق میں دہرا رہا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے دوسرے حصے اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے ضمن میں جو قارون کا واقعہ بیان ہوا ہے، میں اس کو دہرا رہا تھا کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ بہرحال کہیں تفصیل اور کہیں اختصار سے کام لیتے ہیں۔ بات یہ میں پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے کلیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، علماء نے لکھا ہے کہ قارون کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حسد تو ویسے بھی اس کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تھا، اور اب جب یہاں تک بات پہنچی تو وہ لوگوں سے کہنے لگا، علماء نے لکھا ہے کہ پرانی کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہیں، ظاہر بات ہے کہ کلام پاک کا تو یہ اسلوب نہیں ہے۔ علماء نے تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل سے یا ان لوگوں سے کہا کہ مطلب یہ بڑی ایک کیا کہیں کہ اس نے کہا ان لوگوں سے کہ پہلے تو اللہ کے کلیم احکامات دیتے تھے، نماز وغیرہ یا اور جو احکامات انہوں نے دیے، اب زکوٰۃ کا بھی دے رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں دوں گا، اور اس کے پاس تو علماء نے لکھا ہے کہ جتنی دولت اس کو حاصل ہوئی اس زمانے میں تو شاذ و نادر کسی کو ہوتی تھی، بلکہ غالباً بعض اکابر نے لکھا کوئی اکا دکا ہوتا ہوگا اس زمانے میں اتنی دولت جتنی اس کے پاس جمع ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہ باتیں چل رہی تھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اب اس کو کوئی اور مزید شرارت سوجی، بعض اکابر نے تو وضاحت نہیں لکھی، لیکن کچھ دوسرے علماء نے، مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور بھی کچھ علماء نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ جب اس صورت پر اور یا ان حرکتوں پر اترا نا، تو اس نے ایک عورت کو بلایا اور اس کو پیسے دیے، یعنی لالچ دیا، بلکہ بعض تفسیر کی کتابیں بتاتی ہیں غالباً کہ تشت سے بھرا ہوا سونا یا سونے سے بھرا ہوا تشت اس کو پیش کیا کہ یہ تمہارا ہوگا، تم نے صرف ایک کام کرنا ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کام یہ کرنا ہے کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بدنام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں۔ اکابر نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی لالچ انسان کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ اب وہ جو عورت تھی اس اتنے سونے کو، اتنی رقم کو دیکھ کر اس کے منہ سے رال ٹپکنے لگی، نے کہا مجھے منظور ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے ہوئے بیان فرما رہے تھے بنی اسرائیل کے مجمع میں، ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم بتا رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کے فرامین سکھا رہے تھے، اور ان کو برائیوں سے روک رہے تھے کہ اچھائیاں اپنانی ہیں، برائیوں کو چھوڑنا ہے۔ اور انہی باتوں میں چلتے چلتے جہاں حرام خوری کا ذکر آیا وہاں حرام کاری کا بھی ذکر آیا، اور پھر محترم نے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ محترم نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ اگر کسی نے وہ شادی شدہ ہوا اور حرام کاری کی تو جرم اگر ثابت ہو گیا تو پھر اس جرم کی سزا سنگ ساری ہے،
اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کی سزا سنگساری نہیں ہوتی۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی وہاں آ گیا قارون۔ اب اس نے یا کسی اور نے، جو اسی کا ہی ہوگا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات یہاں تک پہنچی تو اس نے کہا کہ محترم ایک بات عرض کرنی ہے یا پوچھنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا یہ جو ابھی آپ نے جس جرم اور اس جرم کی جو سزا بیان کی ہے یہ اپنا سب کے لیے یہی حکم ہے؟ حضرت موسیٰ، ظاہر بات ہے سب کے لیے یہی حکم ہے۔ اچھا، جب بات یہاں تک پہنچی نا، وہ عورت کھڑی ہو گئی، اور پھر آپ کو پتہ تو ہے جو ایسے مواقع پر عالم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائیں۔ قصہ مختصر کریں، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ میں وہ الفاظ نہیں دہراتا جو کتابوں میں لکھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، علماء نے لکھا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے وہ الفاظ سنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے، یہ کیا کہہ رہی؟ اچھا، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر گھبرا گئے۔ ظاہر بات ہے، دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ راز خوب سمجھتے تھے کہ اگر ایک پیغمبر پر یہ بات آئی تو پھر ایک پیغمبر تک وہ بات رکی نہیں، پھر سب پر جائے گی۔ اور علماء نے لکھا ہے، آپ کو شاید یاد ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں نے پڑھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا تھا اس موقع پر جو محترم نے باتیں فرمائی تھیں، اس موقع پر میں نے پڑھا تھا، اگر یاد نہ ہو تو ایک بار وہ خلاصہ ذرا سا سن لیں۔ اس موقع پر صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے انسان کی عزت اتنی سستی شے نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے اگر اس پر حرف یا الزام آئے تو انسان چپ رہے۔ وہ موقع انسان کے چپ رہنے کا نہیں ہے، بولنے کا ہے۔ اچھا، علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو التجا کی، لیکن التجا اسی درگاہ پہ کی جہاں پہ انبیاء کیا کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ، اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آگے جو فریاد کی، اب ذرا الفاظ پہ غور فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کی طرف دیکھا، ظاہر بات ہے آپ کی اور میری نگاہیں کچھ اور ہوتی ہیں، پیغمبر کی نگاہیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب اس عورت نے دیکھا، حضرت موسیٰ نے فرمایا اے عورت، ہم تمہیں اس ذات کی قسم دیتے ہیں جس نے تورات کو اتارا ہے، سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ کہنے کے الفاظ تھے، یاد رہیں وہ الفاظ حضرت موسیٰ کی زبان سے نکل رہے تھے، اور جب علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ نے یہ الفاظ اس عورت سے کہے، اس عورت کے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس پر ایسا خوف چھایا، قدرت کو منظور تھا نا، اس کی زبان سے صاف نکل گیا۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ میں کوئی ایسی بات نہیں، جو کچھ میں نے کہا جھوٹ کہا۔ کیوں کہا؟ تو یہ سامنے کھڑا تھا، اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس نے مجھے سونے سے بھرا ہوا تشت دیا ہے، بس وہ اس لالچ کی روح میں بہہ گئی۔ علماء نے لکھا یہ الفاظ کہنے تھے تو وہ الزام والی بات تو ختم ہو گئی، صاف ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اسی موقع پر علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے جو اللہ کی پاک بارگاہ میں روئے، اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، اچھا یہ جو فریاد حضرت موسیٰ نے کی نا اس موقع پر، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے کلیم، ہم نے زمین کو آپ کے تابع کر دیا ہے، آپ جو زمین سے کہیں گے زمین وہی اس کے ساتھ کرے۔ اسے کہتے ہیں خدا کا قہر،
اس لیے پتہ ہے اکابر نے لکھا ہے کبھی بھی خدا والوں کے ساتھ بدتمیزی انسان کو نہیں کرنی چاہیے. اگر بات پہ عمل نہیں ہم کر پا رہے ہیں وہ میرا اور آپ کا قصور ہے، لیکن کبھی بھی خدا والوں کا یا خدا والوں کی بات کا مذاق یا کبھی بھی بدتمیزی سے پیش نہیں آنا چاہیے. یہ اکابر نے اس باب میں لکھا. صاحب قصص الانبیاء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ کبھی بھی ان راہوں پر میں اور آپ بدتمیزی پر نہ اتریں، کیونکہ یہ مرحلے تو ایک جنگل ہیں، کیا پتا اس جنگل میں کہاں کوئی شیر چھپا بیٹھا ہو. اچھا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغام آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جس مقام پر کھڑے تھے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ زمین، کیونکہ اللہ نے پابند کر دیا تھا زمین کو کہ زمین، یعنی حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس کو نگل. اچھا، وہ دھنسنا شروع ہو گیا زمین میں. علماء نے لکھا ہے وہ دھنسنے لگا، اب لوگ دیکھنے لگے. دھنستے دھنستے پہلے تو اس کو سمجھ شاید نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یکدم دھنسنا شروع ہوا. جب یہاں تک آیا تو اب چیخنا شروع کیا گھٹنوں تک. لیکن شان ہے میرے اللہ کی، آپ قرآن پاک کے پاک آئینے میں اس واقعے کو سنیں. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کہ اسے اور اس کے گھر کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. یعنی صرف اس کو نہیں، اس کے گھر کو بھی، اس کی دولت کو بھی. سورۃ قصص میں اللہ نے بیان فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی. اللہ نے فرمایا پھر کوئی بھی نہیں تھا جو ہمارے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، نہ کوئی اس کی مدد کر سکا نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا. جب قہر خدا بندی نازل ہو تو پھر مددیں باقی تو گئیں، پھر انہیں کیا مدد کرنی ہے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ یاد ہوگا گزشتہ جمعے کا اگر درس، یہ جب شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلا تھا تو کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکی تھی اس کو دیکھ کر کہ کیا بات ہے. یاد ہے اللہ نے فرمایا جب وہ زمین میں دھنسنا شروع ہوا کوئی اس کی مدد کیا. وہ جو کھڑے ہوئے جن کے منہ سے کل رال ٹپکی تھی اس کو دیکھ کر اللہ نے وہ نقشہ بھی ان کا پیش فرمایا، وہ ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھ لیا، اور یہ بھی پیش فرمایا جب اس کو دیکھا کہ ادھر گھر بھی گئے. یہ بھی اچھا، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ گھر اور دولت کو بھی اللہ کی حکمتیں ہیں نا، اللہ کی حکمتوں کا تو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ راز سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کی دولت کو بھی زمین میں دھنسایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حضرت موسیٰ نے دولت کے لیے کیا تھا. یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا رشتہ داری تو تھی نا، تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آ سکتا تھا. تو اب نہ یہ رہا نہ گھر رہا، نہ یہ رہا نہ دولت رہی. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، وہ جنہوں نے کل دیکھ کر اس کو رال ٹپکائی تھی انہوں نے جب اس کو دیکھا وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہنے لگے اب ہمیں سمجھ میں آئی ہے کہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو تھوڑا دیتے ہیں. وَيْكَأَنَّهُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، کہنے لگے اگر اللہ کا ہم پر کرم نہ ہوتا. اب الفاظ سنیں ان کے، لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو ہمارا بھی یہی حشر ہونا تھا. وہی کأنہ لا یفلح الکافرون. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا، ایک چیز یہ بھی سنتے چلے جائیں، یعنی اپنا ایک تو یہ چیز ذہن میں بٹھا لیں، اکابر نے لکھا ہے کبھی بھی اللہ والوں کی کسی بات کا نہ مذاق اڑائیں نہ بدتمیزی سے پیش آئیں. یہ دیکھ لیں. اور یہ بھی اکابر نے اسی باب میں لکھا ہے کہ کبھی بھی دل میں گھمنڈ پیدا نہیں کرو. گھمنڈ کبھی دولت کا آتا ہے، کبھی شہرت کا آتا ہے، مختلف طرح سے آ جاتے ہیں.
اور کبھی میری طرح کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی آ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں اس پر زیادہ سخت الفاظ آتے ہیں کہ ہو کچھ بھی نہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بوٹا خالی ہو آدمی آکڑے کھڑے، بھائی کس چیز میں، چلو ایک تو دولت پر آکڑ رہا ہے، دوسرا شہرت پر، تو کس لیے آکڑ رہا ہے؟ اس کے لیے اور سخت الفاظ آتے ہیں کہ ہو پلے کچھ بھی نہیں پھر بھی آکڑا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو آکڑ پسند۔ اچھا ایک اور چیز سن لیں، ذہن میں بٹھا لیں، اکابر نے اسی باب میں لکھا ہے، مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حضور نے فرمایا اگر دل میں کبھی گھمنڈ آئے، کبھی دولت کا، کبھی شہرت کا نشہ آئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا، حضور نے فرمایا جا کے قبرستان کی زیارت کرایا کرو، دل کا علاج ہو جائے گا، دل کا علاج۔ بڑی بڑی باتیں اکابر نے اس باب میں لکھی ہیں، اب ظاہر ہے ساری تو نہیں پڑھی جا سکتی، بس جو تھوڑی بہت عرض کر دیتے ہیں۔ اب ساری اگر بیان کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 1.5 سال ہو گیا ہے، ویسے بھی اب ساتھی تنگ پڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بس مکاؤ، شارٹ کٹ کرو۔ پچھلے دفعہ میں نے اسی باب میں حقوق اللہ بیان کیے تھے نا، یاد ہے کہ نہیں؟ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا مسائل بیان کیے تھے نا، اسی باب کے تھے۔ حقوق اللہ کے بعد اسی باب میں حقوق العباد کا ذکر ہے، اس لیے کہ اکابر نے لکھا ہے کہ یاد رکھیں کہ حقوق اللہ اللہ کا حق ہے، وہ پاک ذات معاف کر دے، کوئی اس ذات کو پوچھنے والی نہیں، لیکن حقوق العباد انسان اور بندوں کا حق ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ اللہ کی عدالت کا قانون ہے، جب تک اللہ کا بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کریں گے۔ لیکن دوست کہہ رہے ہیں چھوڑو جی اب اتنا لمبا ہو گیا، مختصر کرو، مکاؤ، تو پھر ان کی تو ماننی پڑتی ہے۔ کون ایسا بول رہا ہے جو مکانے پہ پڑا ہوا ہے؟ کون ہے؟ اس سے من گڑت باتیں بنا لیتا ہے ہمیں تنگ کرنے کے لیے؟ نہیں ممبر پہ میں تھوڑا من گھڑت تو جھوٹ ہو جائے گا، پھر وہ من گھڑت ممبر پہ کیسے بیان کریں گے؟ ہاں نیچے کہہ دو تو چلو کچھ بڑھا دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، ممبر پہ کیسے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب تو فرماتے ہیں یہ تو ممبر پہ تو کیا، مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے مذاق میں بھی جھوٹ جائز نہیں ہے، تو ممبر پہ کیسے بولوں؟ ہاں نیچے کچھ بڑھا دیتے ہیں زیب داستان کے۔ کہاں ہوگا نا، یہ مساوات تو نہیں ہے۔ اچھا خیر، بہرحال اکابر نے لکھا ہے وہ تو گیا، جو کلام پاک کی آیتیں ہیں اس موقع پر ان کا معنی سمجھ میں آیا ہے؟ بولو اب اس کی ذرا تھوڑا سا خلاصہ بھی سن لیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لکھا ہے کہ جب یہ جس دن، دھیان دینا، توجہ دینا، جس دن یہ زمین میں دھنسا ہے اس دن سے لے کر آج تک، جس آج میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، اور قیامت تک حضور نے فرمایا یہ رکا نہیں ہے، نہ رکے گا، جا کے قیامت کو جا کر رکے گا، تب سے لے کر آج تک یہ زمین میں دھنستا ہی جا رہا ہے۔ اس کے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا غالباً فرمان اکابر نے لکھا ہے، کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، لیکن یہ فرمان اکابر نے ضرور لکھا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہی لکھا ہے کہ محترم فرماتے تھے کہ اس کے پاؤں کے تلوے 7ویں زمین میں قیامت کے دن جا کر لگیں گے۔ اس لیے اکابر نے بعد میں لکھا ہے، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اگر کبھی تم سے کوئی یہ علماء کے لیے، طلباء کے لیے انہوں نے لکھا ہے، چونکہ وہ تو استاذ العلماء تھے نا، وہ تو سلطان، یعنی آپ دیکھیں کہ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج بھی علماء کے استاد کہلاتے ہیں۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ علامہ خالد محمود صاحب کے بھی استاد تھے، تو پھر آپ دیکھیں کہ علم کیسا ہوگا۔ اچھا بعض اکابر کے فرمان یہ بھی ملتے ہیں کہ چلے خیر میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کبھی کوئی پوچھ لے تم سے کہ وہ کون سا کافر ہے جس کا وجود ضائع نہیں ہوگا، جسم، مولانا نے لکھا ہے اس سوال کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب ہے قارون کے لیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ وہ پہلے جس دن سے دھنسا ہے زمین، اس دن سے لے کر آج تک آقا نے فرمایا قیامت تک زمین میں دھنستا جا رہا ہے، قیامت کے دن زمین کے تہ جسے پاتال کہتے ہیں وہاں جا کر پہنچے گا۔
تو ظاہر ہے پھر اس سے پتہ چلتا ہے اس کا جسم تو صحیح ہے نا، تبھی تو نیچے دھانس رہا ہے، اگر جسم ضائع ہو گیا تو دھانسے گا کیسے؟ روح کے لیے تو نہیں یہ بات کہی گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خدا کا قہر ہے۔ اس لیے اکابر نے لکھا کہ دیکھو، مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ بات لکھی، حضرت نے لکھا ایک فرعون وہ تھا جو سلطنت کے لحاظ سے فرعون بنا تھا، ایک فرعون یہ تھا جو دولت کے لحاظ سے فرعون بنا تھا، فرعون وہ بھی تھا یہ بھی تھا، لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ ایک فرعون کو قدرت نے غرق کیا پانی میں، دوسرے فرعون کو قدرت نے غرق کیا زمین میں۔ اچھا، ایک جو پانی میں غرق ہوا اس کا جسم آج بھی مصر میں پڑا ہوا ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، دوسرے کو جس کو قدرت نے زمین میں پھنسایا ہے اس کا جسم بھی آج تک سلامت ہی نیچے اترتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جب یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آسمان کا سورج پھٹ سکتا ہے، حضور کی بات غلط کوئی بات سمجھ آئی ہے ہانگ کانگ والوں کہ نہیں آئی ہے؟ اور بولو تو صحیح۔ بس دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں۔ انسان کبھی کبھی کوئی ایسے جملے بول جاتا ہے، وہ بھی گیا اور اس کی دولت بھی گئی، اور وہی جو اس کو دیکھ کر منہ سے رالے ٹپکائے تھے، وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، پہلے دیکھ کر رالے ٹپکائے تھے، اب جو دیکھا اس کا حال، يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، کہنے لگے ہائے، اب پتہ چلا ہے یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کسی کو زیادہ دیتے ہیں کسی کو تھوڑا دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں مجھے ایک بات یاد آئی تاریخ کی، وہ بھی سن لیں، اب بہرحال ربط ہے یا نہیں لیکن تاریخ میں ہے صحیح، لیکن اگر آپ دھیان دیں گے تو عرض کروں گا، دھیان ہے۔ ایک یہ شخص زمین میں دھنسا ہے جسے قارون کہتے ہیں، اور ابھی میں نے مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لکھا ہے کہ وہ آج تک زمین میں دھنستا جا رہا ہے، قیامت تک۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد کا، مدینہ منورہ کا۔ اب دھیان میری طرف دیں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو حضور کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے، یہ دعا ہے میری۔ حضور نے کیا فرمایا؟ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، یہ سعادت کی بات ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا کے نیچے جہاں حضور کا پاک روزہ ہے، وہاں آپ سب اور ہم سب جانتے ہیں کتنی قبریں ہیں؟ تین پاک قبریں ہیں نا، ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور ایک حضرت رفیق دم ہجرت کی ہے، دوسری حضرت عمر بن خطاب کی ہے رضی اللہ عنہما، ایسا ہی ہے نا؟ اور چوتھی کی جگہ، بولو نا، چوتھی کی جگہ، اور وہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے لیے ہے، اور وہ آج بھی ہے، اور وہ آج بھی ہے۔ اس پر میں ابھی بات نہیں کرتا، یہ انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گی، اور یہ آپ تب سنیے گا، اللہ تعالیٰ زندگی نصیب فرمائے۔ یہ وہ حضور کی حدیث ہے، مرزا قادیانی نے جس حدیث کو صحیح لکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم تو اب اسی کو عیسیٰ بن مریم مانیں گے جن کی قبر حضور کے پہلو میں ہوگی، صحیح ہے یا نہیں؟ اب جس کی قبر قادیان میں ہے وہ غلط کہہ رہا ہوں، اس نے کہا ہے کہ یہ حدیث، اس نے لکھا ہے، اسے کہا نہیں، لکھا ہے کہ یہ حضور کی حدیث صحیح ہے، اور واقعی صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا میرے عیسیٰ بن مریم میرے روزے میں دفن ہوں گے۔ اچھا، مزے کی بات، مرزا نے خود لکھا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ ہاں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس نے لکھا کہاں ہے؟ اب یہ تب آئے گا انشاءاللہ قصص الانبیاء میں، یہ لاکھوں کا حوالہ ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح۔ خیر، بہرحال روزہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس یعنی ایک تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے، شیخ شمس الدین یہ رئیس خدام حرم نبوی گزرے ہیں تاریخ میں، ان کا فرمان ملتا ہے کہ میرے ایک دوست تھے جس کے تعلقات تھے امیر مدینہ کے ساتھ،
ان کی یہ بات تاریخ میں آج بھی ملتی ہے، بعض لوگ اس کو مانتے نہیں، واللہ عالم، شاید ان کو انوکھا لگتا ہوگا۔ لیکن ایک بات ہے، ہمارے ہی اکابر نے یہ واقعہ لکھا ہے اور تاریخ میں تو لکھا ہوا ہے۔ اب کوئی کہے کہ جی میں نہیں مانتا، تو اب اس کے لیے ہمارے پاس لٹ تو نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد کی بات ہے، صحابہ کے دور کے بھی بہت بعد، یہاں کے تبع تابعین کا دور بھی گزر گیا تھا۔ انہوں نے، ان کی روایت تاریخ میں ملتی ہے کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ ایک دن مجھے امیر مدینہ نے بلایا، سننا بات، اور اس نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو، جہاں رات کو مسجد نبوی جب خالی ہو جائے نمازیوں سے عشاء کی نماز کے بعد، اور مسجد جب بند ہو جائے، تو رات کو کچھ لوگ مسجد میں آئیں گے، ان کو کچھ کہنا نہیں، وہ جو کچھ کریں ان کو کرنے دینا۔ یہ حکم تھا نا امیر کی طرف سے، تو پھر کیا کر سکتا۔ اچھا، وہ صاحب نے فرمایا کہ میں تو اٹھ کر آ گیا، اچھا جی، یہ اچھا جی کہہ کہ میں تو آ گیا، لیکن کہنے لگے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ جانے کون آئیں گے اور کیا کریں گے۔ بسا اوقات انسان کو یہ خیالات تو آتے ہیں کہ اچھا ہوا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بات کیا تھی کہ اب اس کھوج میں لگا نا کہ بات تو پتہ چلے کہ وہ بات کیا ہے۔ انہوں نے اس تاریخ میں لکھا ہے کہ پتہ یہ چلا کہ جو آنے والے تھے ان کا ارادہ یہ تھا کہ روضہ پاک سے حضرت رفیق دم ہجرت اور حضرت عمر کے وجود کو نکالا جائے۔ یہ وہی تاریخ بتاتی ہے۔ آپ کو یاد ہے بہت پہلے اسی طرح کا ناپاک ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک وجود کے لیے بھی کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے، وہ واقعہ اس واقعے سے پہلے کا ہے۔ تاریخ اس کو پہلے لکھتی ہے، اس کو بعد میں، لیکن ہے اس کو سارے مانتے ہیں، اس کو نہیں مانتے کئی، سب کی میں بات نہیں کرتا، ہماری خود بات ہوئی ہے نا، بہت پرانی بات ہے یہ، انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانتے۔ اچھا، میں نے کہا وہ کہتے ہیں وہ مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ اب پتہ نہیں ایک ہی کتاب میں ہے یہ بھی بات، ایک ہی کتاب میں وہ بھی واقعہ ہے، یہ بھی واقعہ ہے۔ اب ان کی میزان ہوگی، ایک صفحے کا اقرار اور دوسرے صفحے کا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جب رات ہوئی، تقریباً تہجد کا جب وقت آیا، وہ کہتے ہیں مسجد تو ظاہر ساری خالی ہو گئی تھی اور دروازے ہم نے بند کیے۔ وہ صاحب یہاں تک تاریخ میں بتاتے ہیں کہ 40 آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بیلچے، کدالیں اور نہ جانے کیا کیا دیواریں توڑنے والی، پھوڑنے والی چیزیں لیے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میری اطلاع صحیح تھی، یہ کسی برے ارادے سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اب جب وہاں جمع ہونے لگے 40 تھے۔ اچھا، انہوں نے تاریخ میں لکھا ہے کہ میں نے، اور تو میرے بس میں کچھ تھا نہیں کہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا، وہ خادم قسم کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں نے التجا کی، اور التجا اس درگاہ میں کی جس درگاہ پہ التجائیں انبیاء کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ میرا بس نہیں ہے ان کو قابو کرنا، میں نے جو اطلاع سنی ہے وہ جو سنی ہے، اگر ان کے ارادے وہی ہیں اور یہ انہی ناپاک ارادوں سے آئے ہیں تو پھر ان پاک ہستیوں کی حفاظت تو خود کر، ہمارے بس میں تو نہیں ہے، میں تو نہیں مقابلہ کر سکتا ان کا۔ اس غریب کی بات سمجھ میں آئی؟ اور اکابر نے کیا لکھا ہے، جو دعائیں دل سے نکلتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ کہنے کے لیے یہ یاد رکھا، آپ مجھ سے کہتے ہو نا جی دعا کرو، میں آپ سے کہتا ہوں جی دعا کرو، مکی صاحب فرماتے ہیں نہ یہ کرتا ہے نہ وہ کرتا ہے، یہ سچ ہے جھوٹ ہے؟ سبھی کہتے ہیں جی ربنا آتنا فی الدنیا میں سارے آ جاؤ گے، یا اللہ مغفر لی وللمؤمنین، الگ کون کرے گا؟ حالانکہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے دعائیں دل سے نکلتی ہیں، ایسی ادائیں اختیار کرو کہ دل دعائیں دے، پھر قبول ہوں گی۔ انہوں نے کہا جب یہ، اچھا وہ آگے پہنچے، وہ تاریخ میں قصہ مختصر کروں، وقت ختم ورنہ پھر آپ کہیں گے ادھورا رہ گیا۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ دعا کی، وہ لوگ آپ کو یاد ہے نا، یا آپ میں سے جو حضرات مدینہ طیبہ گئے ہیں، ریاض الجنہ دیکھا ہوگا آپ نے، ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا۔ اور ریاض الجنہ بڑی مشہور جگہ ہے، اور ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ کم از کم ہر بار، ورنہ کم از کم زندگی میں 2 رکعت نفل تو وہاں نصیب ہو جائیں، اس لیے کہ وہ جنت کا ٹکڑا ہے وہ۔ ہاں، اور ہمارے علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ وہ حقیقتاً جنت کا ٹکڑا ہے۔ بعض نے لکھا ہے یہ مثالی جنت، نہ، علماء دیوبند نے لکھا مثالی جنت نہیں، وہ حقیقتاً جنت ہے۔
اس کی وضاحت انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے گی اگر زندہ رہے تو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ریاض الجنہ میں زیارتیں اور 2 رکعت تو کیا ہم کہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو وہ عبادات کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ایک عجیب عالم ہے اس جگہ کا، اور وہاں آپ جائیں نا، اس کی نشان ہے، مملکت سعودیہ نے ایسا نشان وہاں لگا دیا ہے کہ باقی مسجد کی قالین الگ رنگ کی ہے، ریاض الجنہ کی قالین سبز رنگ کی، ریاض الجنہ سے ریاض الجنہ تک سبز رنگ کی قالین ہے، وہ نشان ہے کہ یہ ریاض الجنہ کا ٹکڑا ہے۔ سمجھ آئی؟ اب بولو تو صحیح۔ اچھا خیر، انہوں نے کہا جب وہ ریاض الجنہ کے میں آئے نا، روضہ پاک اور ریاض الجنہ کے بیچ میں جب وہ پہنچے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ زمین پھٹی اور وہ بمائے اپنے ساز و سامان کے 40 زمین میں دھنس گئے، اور اوپر سے زمین بند ہو گئی، کچھ کو کپڑے بھی باہر رہ گئے، کوئی چادر وادر ہوگی یا کچھ رہ گیا ہوگا باہر سے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ امیر مدینہ وہاں انتظار کر رہا تھا، اس کو تو کوئی اطلاع نہیں ہوئی، لیکن آخر تنگ آ کر خود آیا کہ اچھا اب ظاہر بات ہے ایسا منظر انسان آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ وہ آ کے دیکھا بھئی یہ کھڑا، انہوں نے کہا بھئی میں نے تمہیں کہا تھا وہ لوگ آئیں گے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ آئے نہیں۔ اب وہ امیر مدینہ کا منہ دیکھے، کہا بھئی میں تم سے پوچھ رہا ہوں وہ لوگ آئے نہیں؟ کہا جی آئے تو تھے، کہ آئے تو تھے تو یہاں تو کچھ بھی نہیں کیے ہوئے نظر آ رہا، کہ ایسے ہی چلے گئے؟ انہوں نے کہا جی نہیں ایسے تو نہیں چلے گئے، نیچے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کیا بکتے ہو؟ یہ الفاظ ہیں تھا، کیا بکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ دیکھ لو، کچھ نہ کچھ حصہ اس کے آزار کا یا کچھ کپڑے کا، ایک آدھ کے چادر تو باہر ہی پڑی ہوئے، دیکھ لیں آپ۔ اچھا، انہوں نے لکھا ہے کہ میں وہ جب دیکھا تو اس کا بھی رنگ فک ہو گیا، تو اس کے بعد کہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگا کہ خبردار اگر کسی کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ ہو سکتا ہے آپ شاید حیران ہوں، یہ اپنا آپ کے ملک پاکستان کے اپنا ایک عالم ہوئے مولانا محمد عبد المعبود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے علم کے مطابق وہ اب نہیں ہیں اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ مولانا محمد عبد المعبود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مدینہ طیبہ پر پوری کتاب لکھی ہے، تاریخ المدینہ المنورہ، قریب 700 صفحے کی کتاب حضور کے شہر پر ہے، 14 صدیوں کی تاریخ ہے مدینہ طیبہ کی۔ کتنی؟ اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے، اور 6 صدی کے بعد لکھا ہے۔ مانو گے؟ اب جو میں سنایا کیوں ہوں، اب ذرا اس طرف آئے، ربط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذہن میں لاؤ نا، حضور نے کیا فرمایا کہ قارون جس دن سے زمین میں دھنسا ہے اس دن سے لے کر وہ قیامت تک، یہ واقعہ حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوا، لیکن ان لوگوں کے بارے، ان 40 کے بارے میں اہل کشف حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ 40 کے 40 بھی ویسے ہی زمین میں دھنستے جا رہے ہیں جیسے قارون دھنس رہا ہے۔ اب جو کشف کو مانتے نہیں ان کے لیے اب اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی شروع سے ہی انکار کر دو۔ پتہ چلتا ہے روضہ پاک کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ہمارے استاد ہوتے تھے، وہ جب یہ واقعہ بیان کرتے تھے نا، وہ ایک عجیب لے اور ایک عجیب وجد میں اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا کرتے تھے، صدیق عمر دی یارو قسمت تو لکھواری جندڑی واراں، بہشت کولوں ود مدنی دروزہ جتھے مارن موج بہاراں، شانو نادا کملا تو کی پوچھنے جنہ دیاں کول نبی دے مزاراں، پل پل جتھے پہنچن فخرا درود سلام ہزاراں۔ ارے سارے دیر یہیں بیٹھے رہو گے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھو۔